السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 8. میں ہوں آپ کا فزکس ٹیچر سہیل اکبر فرام اسامہ بن زید ہائی اسکول. اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسپیس ایکسپلوریشن. اسپیس ایکسپلوریشن کے اندر ایک تو ہم اسپیس ایکسپلوریشن کی ڈیفینیشن کریں گے اور نیکسٹ ہم جو ہے اس کے بینیفٹس کریں گے. بینیفٹس آف اسپیس ایکسپلوریشن ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اس میں جسٹ ہم فرسٹ ٹاپک کی طرف موومنٹ کریں گے آفٹر ڈیفینیشن جو کہ ہیلتھ اینڈ میڈیسن ہے. تو اسٹوڈنٹس اسپیس ایکسپلوریشن کیا ہوتا ہے یہ پیچھے بھی ہم اس کے بارے میں ریویو دیا تھا کہ سائنٹیفک اسٹڈی آف دا اسپیس یوزنگ اسپیشلی ڈیولپ ٹیکنالوجی از کالڈ اسپیس ایکسپلوریشن. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنٹیفک جو اسٹڈی ہے اسپیس کے اندر جو ہم اسپیشلی مختلف ترقی یافتہ جو ٹیکنیکس ہیں یا ٹیکنالوجیز ہیں یا جو ہمارے پاس نیو ڈیوائسز ہیں ان ڈیوائسز کو یوز کر کے ہم جو تجربات وغیرہ کرتے ہیں، ہم کوئی مطالعہ وغیرہ کرتے ہیں یا مشاہدات وغیرہ اسپیس کے اندر کرتے ہیں، اس کو اسپیس ایکسپلوریشن بولا جاتا ہے. یہ اوپر نشان میں نے مارکر سے لگایا ہوا ہے یہاں تک. یہ مطلب کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی اسپیس ایکسپلوریشن کی ڈیفینیشن ہے. تو کامن اس میں آبجیکٹیوز وغیرہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ مقاصد وغیرہ ہیں کہ ایکسپلورنگ اسپیس کے کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں. اس میں آ جاتا ہے سائنٹیفک نالج کو ہم ایڈوانس کرنا چاہتے ہیں، مطلب کہ ہم نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ اپنے علم میں لانا چاہتے ہیں، ہم اپنے فیوچر کو جو ہے اچھا بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی انسانیت کے لیے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی کیپیبلٹیز جو ہیں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے اسپیس ایکسپلوریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اسٹوڈنٹس ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہمارا لانگ کویسچن ہے واٹ آر دا بینیفٹس آف اسپیس ایکسپلوریشن ان ہیلتھ اینڈ میڈیسن. تو اسپیشل ٹیکنالوجیز جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم روز آئے دن اپنی زمین کے اوپر استعمال کرتے ہیں اور ہماری کوالٹی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کی انٹرسٹنگ چیز کے بارے میں بات کروں جس میں سب اسٹوڈنٹ دلچسپی لیتے ہیں تو وہ آپ کا کیمرہ یا آپ کا سیل فون ہے. کہ پرانے زمانے کے جو کیمرے ہوتے تھے وہ بلیک کلر دکھاتے تھے، پکچرز بھی اس میں بلیک ہوتی تھیں، بلیک اینڈ وائٹ ہوتے تھے، ٹی وی بھی بلیک اینڈ وائٹ ہوتے تھے. تو اسی کو اگر میں ایگزامپل دینا چاہوں گا تو اسی کو لے کر چلوں گا کہ دیکھیں اس کے بعد جو ہے کلر ٹی وی آیا. کلر ٹی ویز میں پھر کلرز اچھے اچھے نظر آنے لگے، جو کلر ہم نے پہنا ہوتا ہے وہی نظر آنے لگا، لیکن رزلٹ جو ہے وہ اتنا اچھا صاف نظر نہیں آتا تھا. اس کے بعد جو ہے ایل ای ڈی آئیں، ایل سی ڈیز آئیں اور ایل سی ڈیز کے بعد جو ہے ایچ ڈی کیمراز وغیرہ آئے. تو ایچ ڈی کیمراز کی وجہ سے رزلٹ بہت صاف نظر آتا ہے، اتنا صاف نظر آتا ہے کہ انسان کا اصل جو ہے پہچاننا مشکل ہو گیا ہے. مطلب کہ ہمارا کلر بلیک بھی ہو تو اس میں وائٹ نظر آتا ہے، ایک لائٹ سی چہرے کے اوپر پڑتی ہے، فوکس چہرے کے خد و خال جو ہیں وہ بھی مٹ جاتے ہیں. تو یہ سارا کام کیا ہے؟ یہ سائنس کا ہے. یہ اسٹوڈنٹس سارے سائنس کی جو ہے ٹیکنالوجی کی بدولت ہی یہ کام ہوا ہے. تو یہ میں نے ایک آپ کو اگزامپل دی ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ترقی کی ہے. اسی طرح ہم باقی چیزوں کی طرف اگر توجہ دیں تو ہمارے پاس پہلے جو ہے ایک ٹانگا ہوتا تھا یا لکڑی کے پہیے ہوتے تھے، بیل گاڑی کہہ لیں، گدھا گاڑی یا جو ہے اونٹ گاڑی، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں جس کے اوپر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے. پھر مشینری آئی، کارز وغیرہ آئیں، سمپل ٹائپ کی کارز آئیں، پھر ہائی کوالٹی کی پہلے چھت کے بغیر ہوتی تھیں، پھر چھت کے ساتھ ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوا ان کی اور نئے نئے ڈیزائنوں کی کارز وغیرہ آنی شروع ہو گئیں. اسی طرح ایروپلینز آنے شروع ہو گئے ڈفرینٹ ٹائپس کے. ہم مطلب کہ جنگی طیارے علیحدہ ہیں، سواریوں والے علیحدہ ہیں، ہیلی کاپٹرز، ہم کسی بھی جگہ پہ اترنا ہو تو اس کے لیے ہیلی کاپٹرز ہیں. پھر اس میں بھی زیادہ وسعت آئی. ٹرینز جو تھیں
وہ پہلے مطلب سلو چلنے والی تھیں ہوتی، وہ بھی مطلب کہ باقی گاڑیوں کی نسبت وہ بھی بہت تیز چلتی ہیں، لیکن مطلب کہ آج کل کی جو جدید ٹرینس ہیں، بلٹ ٹرینس ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اورینج ٹرینس وغیرہ ہیں، تو یہ پہلے والی ٹرین سے بہت فاسٹ موونگ ٹرینس ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری ٹیکنالوجیز انسان نے مطلب کہ کیسے دریافت کی ہیں، ان چیزوں کے اوپر وسعت کیسے کی ہے، ایکسپلورنگ اسپیس ایکسپلوریشن کے مدد سے، خلا کے اندر جو ہے مختلف تجربات کی مدد سے یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ تو ہیلتھ اینڈ میڈیسن کے اندر جو ہے سائنس کا کام جو ہے وہ کیا ہے، تو ہیلتھ اور میڈیسن کی جو فیلڈ ہے اس میں ڈیوائسز ہیں، یہ جیسے سامنے بنی ہوئی ہیں فوٹو کے اندر، ایل ای ڈی یونٹ ہے، ہائی انٹینسٹی ایل ای ڈی یونٹ ہے، یا انفرا ریڈ ایئر تھرمومیٹر ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اس نے اندر لکھا ہوا ہے WARP10 وارپ 10 جو ڈیوائس ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کی ڈیوائس ہے اسٹوڈنٹس۔ کیسے زبردست قسم کی ہے، اس میں اسٹوڈنٹس جو ہے اس کی ویلوسٹی انفینائٹ ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوگا کہ انفینائٹ اور فائنائٹ کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود میں آپ کو یہ بھی ڈیفائن کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، انفینائٹ ہوتا ہے لامحدود اور فائنائٹ ہوتا ہے محدود۔ مثلاً ایسی چیزیں جن کو آپ گنتی کر سکتے ہیں وہ فائنائٹ ہیں، اور ایسی چیزیں جن کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، آپ کاؤنٹ کرنے تھک جاتے ہیں لیکن وہ گنتی میں پوری نہیں آتی، وہ انفینائٹ ہیں۔ مطلب ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان کے پتوں کی تعداد انفینائٹ ہے، بہت زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح اگر کاؤنٹیبل فائنائٹ میں بولوں، ریت کے ذرات بھی انفینائٹ ہیں، مٹی کے ذرات انفینائٹ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح اگر فائنائٹ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے تو ایک اسکول کے بچوں کی تعداد، ایک ملک کے بچوں کی تعداد یا ایک ملک کی آبادی، یہ فائنائٹ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کی انفینائٹ ویلوسٹی ہوتی ہے، مطلب اتنی دور تک ویلوسٹی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے سٹارز کے قریب تک کا مشاہدہ کر سکتی ہے، ان کے اوپر جو ہے وزٹنگ وغیرہ، ان کے اوپر جو ہے مختلف اسٹڈی پلانر وغیرہ، اسٹڈی کے حوالے سے ہمیں جو ہے ہمارے نالج میں اضافہ کر سکتی ہے۔ یہ WARP10 کے اتنی زیادہ ویلوسٹی ہوتی ہے، تو یہ ہم یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہینڈ ہیلڈ ہائی انٹینسٹی LED ہے، تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ LED جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے کہ ہمارے گھٹنوں وغیرہ کے اندر پین وغیرہ ہو یا کوئی مسئلہ وغیرہ ہو تو اس کو چیک اپ کرنے کے لیے یہ یوز ہوتی ہے۔ اسی طرح سیکنڈ بینیفٹ میں آ جاتا ہے انفرا ریڈ تھرمومیٹر ہے، تو یہ انسان کے جسم کو ٹچ کیے بغیر جو ہے آپ کے اندر کوئی کان وغیرہ کے اندر کوئی انفیکشن وغیرہ ہے تو اس کو تلاش کر کے آپ کو بتاتی ہے، اور اس کی کتنی مقدار ہے وہ بھی ریڈ کر کے بتاتی ہے۔ پھر آگے جو ہے تھرڈ یوز ہے کڈنی ڈائلائسس مشینز بنائی گئی ہیں جن کے اندر منی کیمراز ہوتے ہیں۔ وہ منی کیمراز اتنے جدید ہیں، اتنے ماڈرن ہیں کہ ان کے ساتھ آپ جسم کے جو اندرونی اعضاء ہیں، آرگنز ہیں، دل ہیں، پھیپھڑے ہیں، کڈنیز ہیں، اسٹومک ہے، لیور ہے، ان مطلب کہ ہمارے جسم کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کے اندر جا کر وہاں سے ہمیں فوٹو وغیرہ بنا کے دیتے ہیں۔ ان فوٹو کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک نارمل اور ایک انفیکشس جو فوٹو ہے اس کے درمیان ہم فرق کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر کیا مسئلہ مسائل ہیں اس کو ہم ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے علاج وغیرہ جو ہے وہ ہم دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا کام جو ہے اسپیس ایکسپلوریشن کی مدد سے ہی ہوا ہے ممکن۔ اس کے علاوہ جو مٹیریلز ہیں ہم گھروں کو گرم رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثلاً اب میں اسی کے حوالے سے بات کروں تو بہت پرانے زمانے میں جب لوگ آگ جلاتے تھے تو جو کوئلے وغیرہ ہوتے تھے یا جس کو ہم انگارے بولتے ہیں، مطلب آگ، لکڑیوں کی آگ سے انگارے حاصل ہوتے تھے، اس کو چولہے میں وغیرہ کے اندر ہی یا کسی لوہے وغیرہ کے برتن کے اندر ڈال کر جو ہے اپنے کمرے میں رکھ لیتے تھے تاکہ رات کو سردیوں میں ہمیں گرمائش محسوس ہو۔ پھر سائنس نے ترقی کی تو ان کی جگہ پہ جو ہے
ماڈرنزم آئی اور جو بجلی کے اوپر چلنے والے ہیٹرز ہیں وہ دریافت ہو گئے. اس پہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو کمروں کو گرم رکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے. اس کے اوپر آپ کھانا بھی پکا سکتے ہیں کیونکہ وہ بجلی والا ہیٹر جو ہے اس کی کافی گرمائش ہوتی ہے. آپ کوئی بھی چیز اس کے اوپر بنا سکتے ہیں. پھر سائنس نے اور ترقی کی تو اس کے بجلی والے ہیٹر کے بعد جو ہے گیس والے ہیٹر آئے. اب گھروں میں مختلف قسم کے گیس ہیٹرز وغیرہ لگے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم پہلے مطلب گیزر ہوتا تھا، بڑا سا گیزر ہوتا ہے ٹینکی ٹائپ، جس کے تھرو ہم پانی گرم کر کے استعمال کرتے تھے. اب جو ہے منی گیزرز بھی آ گئے ہیں، چھوٹے سے گیزرز لگے ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے سے، مطلب کہ آپ تقریباً میں بتاؤں تو 2x2 ان کا ایریا ہوگا. تو ان گیزرز کو سے بھی آپ جو ہے پانی گرم کر سکتے ہیں. وہ جو گیزرز 2x2 گیزرز ہیں ان میں ان کی کیپیسٹی ظاہر بات ہے تھوڑی ہوتی ہے، تو وہ آٹومیٹک چلتے ہیں. مطلب جب آپ کا پہلے والا پانی جو ہے گرم ہو جائے گا تو اس کا کنیکشن ٹینکی کے ساتھ ہے. تو جب آپ نہانے لگیں گے آپ گرم پانی والی ٹوٹی اوپن کریں گے، ظاہری بات ہے وہاں پر شاور کے نیچے 2 ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں، ایک ٹھنڈے پانی کی ایک گرم پانی کی. جو گرم پانی والی ٹوٹی ہے اس کا کنیکشن گیزر سے ہوگا، اور جب آپ اس کو آن کریں گے تو وہاں سے ٹھنڈا پانی آ رہا ہوگا تو گیزر آٹومیٹک جو ہے رن ہونا شروع ہو جائے گا، چلنا شروع ہو جائے گا، اور وہ جو پانی ہے وہاں سے گزر کر آئے گا وہ گرم ہو کر آپ کی طرف سے آئے گا. تو اس طرح سے یہ ساری جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں، جتنے بھی نئے کام دریافت ہو رہے ہیں، نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور بھی اس کے علاوہ آپ لوگ جانتے ہیں روزمرہ نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، گاڑیاں وغیرہ یا جو بھی چیزیں ہیں، یہ سارا کا سارا اسپیس ایکسپلوریشن کی بدولت ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.